معمر بزرگ نے میرے قریب پہنچ کر کہا، چلو سرفراز میاں، تم بے شک بڑے ہو اور اب تمہیں اس خاندان کی سرپرستی کرنی ہے۔ بڑی ذمہ داریاں عائد ہو گئی ہیں تم پر۔ نہ جانے کہاں کہاں مارے مارے پھرتے رہے ہو۔ ہم سب لوگ اندر داخل ہو گئے تو خاتون نے ایک لڑکی کو حکم دیا کہ میرا لباس وغیرہ تیار کرے اور مجھے غسل خانے میں پہنچا دے۔ میں اس افتاد پر سخت حیران و پریشان تھا، لیکن کیا کرتا، عارضی طور پر حالات سے سمجھوتا کرنا پڑا تھا۔ البتہ ان معصوم لوگوں کو مناسب موقع پر صورتحال سے آگاہ کر دینے کا فیصلہ کر چکا تھا، جو شدید غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ لڑکی مجھے ساتھ لیے ایک وسیع کمرے میں پہنچی، جو ایسی ایسی آرائش چیزوں سے آراستہ تھا جو میں نے ہوش کے عالم میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ غسل خانے کی طرف رخ کرتے ہوئے اس نے کہا، جائیے اور اب اپنا حلیہ درست کیجیے۔ آپ کا لباس میں ابھی تیار کیے دیتی ہوں، یہاں باہر اسٹینڈ پر مل جائے گا۔ جاتے ہوئے میں دروازے سے باہر دروازہ بند کر دوں گی تاکہ آپ فرار ہونے کی کوشش نہ کریں۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر اسے دیکھا۔ بڑی بڑی روشن آنکھوں والی خوبصورت لڑکی تھی، جس کے چہرے پہ شوخی اور معصومیت سجی ہوئی تھی۔ پھر میں باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سفید ٹائلوں سے مرصع باتھ روم تھا، جس میں نہانے کے لیے نئے نئے سامان موجود تھے۔ مجھے ان تمام چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا حق نہیں تھا، لیکن یہاں بھی تقدیر کے اس فیصلے پہ شاکر ہو گیا جو عارضی طور پر میرے لیے کیا گیا تھا۔ دل میں یہ سوچ کر کم از کم مطمئن تھا کہ میں ان لوگوں کو دھوکہ دینے کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ میں نے جس حد تک بھی ممکن ہو سکا اس بات کی تردید کی کہ میں سرفراز ہوں۔ غسل کیا، شیف کا سامان موجود تھا۔ دل چاہا کہ شیف کر لوں، چنانچہ یہ بھی کر لیا میں نے، اور جب باہر نکلا تو میرا لباس رکھا ہوا تھا۔ یہ حیران کن بات تھی کہ یہ لباس میرے جسم پر بالکل درست تھا، سلک کا کرتا اور سلک کا ہی پاجامہ، یہاں تک کہ جو سلیم شاہی جوتی میرے لیے رکھے ہوئے تھے وہ بھی میرے پیروں میں بالکل فٹ آئے تھے۔ اس حیران کن اتفاق پر ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ سرفراز بالکل میرے جیسا ہی ہو، ورنہ اس قدر شدید غلط فہمی، اور وہ بھی اتنی بہت سے افراد کو ممکن نہیں ہو سکتی تھی۔ لیکن دل کے گوشوں میں ایک اور خوف کا تصور بھی ابھر رہا تھا، کہیں یہ بھی اس کمبخت منحوس شیطان کی کوئی چال نہ ہو، جس نے مجھے اطلاع دی تھی کہ میں کہیں بھی سکھ کی سانس نہیں لے سکوں گا، بلکہ جہاں بھی جاؤں گا اس کی نحوست میرا تعاقب کرتی رہے گی۔ دل کو یہ سوچ کر سمجھایا، جو کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا ہی، میں اپنے طور پہ مدافعت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میرے اندر اتنی قوتیں چھپی ہوئی ہیں۔ چنانچہ اب خوف کے عالم میں مرنے سے کیا فائدہ؟ ہاں، اپنے طور پر کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جس سے میرا گناہ شدید سے شدید تر ہو جائے۔ جو کچھ کیا تھا، اس کے صلے میں جو کچھ بھگت رہا تھا، بس اس سے زیادہ کی میرے اندر ہمت نہیں تھی۔ اب تو میں کمرہ امتحان میں تھا اور اپنی تقدیر پر شاکر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور باہر اچھے خاصے لوگ موجود تھے، جو مجھے لے کر ڈرائنگ روم کی طرف چل پڑے۔ ٹیبل پر ناشتے کا سامان موجود تھا اور کمرے میں تقریباً تمام ہی اہل خانہ موجود تھے۔ معمر خاتون مسلسل میری خاطرداری کر رہی تھیں، اور معمر بزرگ بھی۔ لڑکے لڑکیاں میرے اوپر ایک آدھ فقرہ چست کر دیتے تھے اور کمرے کا ماحول خوشگوار ہو جاتا تھا۔ خاتون نے کئی بار لڑکیوں اور لڑکوں کو ڈانٹ بھی بلائی کہ بہت زیادہ باتیں نہ کریں اور میرے مزاج کا خیال رکھیں۔ میں دل ہی دل میں ہنس رہا تھا کہ واہ، میں اور میرا مزاج! ابھی جب انہیں اس حقیقت کا یقین آ جائے گا کہ میں وہ نہیں ہوں جسے سمجھ کر وہ مجھے یہاں لائے ہیں، تو مجھے دھکے دے کے یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ دنیا کا یہی انداز ہے اور دنیا اسی انداز میں جیتی ہے۔ ناشتے کے بعد معمر خاتون نے کہا، ابا میاں، مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر سرفراز سے باتیں کر لوں؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اور میں بھی اب سونا چاہتا ہوں، سفر سے تھک گیا ہوں، تم اطمینان سے باتیں کر لو۔ آؤ سرفراز، میرے کمرے میں چلو، معمر خاتون نے کہا، اور میں خاموشی اور سعادت مندی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ وہ مجھے ایک خوبصورت کمرے میں لے آئیں۔ اندر پہنچ کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا اور پھر ایک کونے کی طرف اشارہ کر کے بولی، بیٹھو، بیٹھ جاؤ۔ میں خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ وہ خود بھی میرے سامنے والے صوفے پہ بیٹھ گئیں۔ پھر انہوں نے کہا، سرفراز بیٹے، زندگی میں نہ جانے کیا کیا اونچ نیچ ہوتی رہتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ غلطی ہماری نہیں ہے، لیکن بیٹے، تمہیں اس طرح سب کچھ چھوڑ کر نہیں چلا جانا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، مرحوم رحمان صاحب کا رویہ تمہارے ساتھ سخت ہو گیا تھا، لیکن بزرگ غلطیاں بھی تو کر لیتے ہیں۔ لیکن کیا ان غلطیوں کی اتنی بڑی سزا دی جاتی ہے انہیں؟ یقین کرو، رحمان صاحب کے دل پر تمہاری جدائی کا شدید غم تھا، وہ فریحہ کو اس عالم میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تمہیں اس بات کا بھی علم ہے کہ فریحہ کو وہ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ فریحہ کی جو کیفیت تمہارے پیچھے ہوئی، میں اگر بتاؤں گی تو یہی سوچو گے کہ ماں ہوں، اپنی بیٹی کی وکالت کر رہی ہوں۔ مگر بیٹے، تم نے زیادتی کی ہمارے ساتھ، کچھ انتظار تو کر لیتے، کوئی صحیح فیصلہ بھی تو ہو سکتا تھا۔
میں آپ کو کس نام سے مخاطب کروں خاتون؟ میں نے کہا اور معمر خاتون چونک کر مجھے دیکھنے لگیں۔ کیوں؟ کیا تم یہ بھول گئے ہو کہ تم مجھے چچی جان کہتے ہو؟ جی، کچھ ایسے ہی حالات ہیں کہ میں اپنی مجبوریاں آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن اس بات سے آپ کو آگاہ کر دینا بے حد ضروری سمجھتا ہوں کہ حقیقتاً میں سرفراز نہیں ہوں۔ میں زمانے کا ستایا ہوا ایک انسان ہوں، اور میں آپ کو دھوکہ دے کر یہاں اپنے لیے کوئی مقام بنانے کا خواہش مند بھی نہیں ہوں۔ معمر خاتون بے اعتباری کے انداز میں سنجیدگی سے مجھے دیکھتی رہیں، پھر بولی، اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دل ابھی صاف نہیں ہوا۔ رحمان صاحب کی موت نے تمہارے دل میں ہمارے لیے نرمی پیدا نہیں کی۔ خیر، جو کچھ تم کہہ رہے ہو کہتے رہو، تمہاری سنگدلی کا تھوڑا تھوڑا اندازہ تو مجھے تھا۔ لیکن اچھا ٹھیک ہے، فریحہ سے مل تو لو ایک بار، اسے یہ بھی بتا دو کہ تم سرفراز نہیں ہو۔ اس کے بعد ہم اپنی تقدیر پر شاکر ہو جائیں گے، اور جو کچھ بھی فیصلہ تم کرو گے ہمیں منظور ہوگا۔ میری بچی تمہارے جانے کے بعد کبھی مسکرائی نہیں ہے، کاش تمہیں ان حقیقتوں کا بھی احساس ہوتا۔ ٹھیک ہے خاتون، بالکل ٹھیک ہے، آپ میری بات نہیں مان رہی، لیکن میں آپ سے صرف چند الفاظ کہنا چاہتا ہوں کہ بعد میں اگر آپ کو حقیقتوں پر یقین آ جائے تو مجھے مجرم نہ سمجھیے گا، اس تمام کہانی میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ خاتون کے چہرے پہ ناگواری کے آثار ابھرے، انہوں نے گردن ہلائی اور آہستہ سے بولی، تمہاری انتہا پسندی کے بارے میں سبھی جانتے ہیں سرفراز، کیا تم اتنا تعاون کر سکتے ہو ہم سے کہ صرف چند روز یہاں گزار لو، فریحہ سے ملاقات کر لو؟ اگر تم ایسا کر لو گے تو یہ ہم سب پر احسان ہوگا۔ اسے سمجھا دو اور اس کے بعد جو تمہارا دل چاہے وہ کرو۔ وہ اٹھیں اور انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ باہر سارا غول بیابانی جمع تھا۔ ایک لڑکی نے کہا، جی امی جان، کیا ہوا؟ یہ شرافت سے مان گئے ہیں یا پھر ہماری باری آ گئی؟ تم لوگ کوئی بدتمیزی نہ کرو، سمجھی؟ چلو اپنے اپنے کمرے میں جاؤ۔ ایسے نہیں جائیں گے، اگر یہ شرافت سے مان گئے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم انہیں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ وہ سب مجھ پہ جھپٹ پڑیں۔ نہیں، سنیے، میں چل رہا ہوں، میں نے بوکھلا کر کہا، اور ہنستے قہقہے لگاتے ہوئے یہ لوگ مجھے ایک طرف لے کے چلے۔ دل ہی دل میں دکھ بھی ہو رہا تھا کہ کاش میں اس گھرانے کا ایک فرد ہوتا، کیا خوبصورت زندگی ہوتی، لیکن میری نحوست بلاخر ان لوگوں کو بھی اپنے لپیٹ میں لے گی۔ لڑکیاں مجھے لیے ہوئے ایک دروازے پہ پہنچ گئیں۔ انہوں نے دروازہ کھول کے مجھے اندر دھکا دے دیا، اور اس کے فوراً بعد ہی دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ عجیب سی صورتحال تھی، دل میں ایک میٹھا میٹھا سا احساس بھی جاگ رہا تھا، لیکن اس کا اختتام خوف کے دباؤ پر ہوتا تھا۔ گھبرائی ہوئی نگاہوں سے میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ اعلیٰ درجے کے قالین بچھے ہوئے تھے، دروازے پہ کھڑکیوں اور دروازوں کی مناسبت سے پردے پڑے ہوئے تھے۔ کمرے کی ایک جانب ایک مسہری تھی جس پر 2 تکیے رکھے ہوئے تھے۔ مسہری کے بائیں جانب پھولوں کا ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ نظر آ رہا تھا جس میں تازہ پھول لگے ہوئے تھے، اور اس کے اطراف میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کمرے کے انتہائی سرے پہ بنی ہوئی ایک کھڑکی کے سامنے ایک نسوانی پیکر موجود تھا جس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ گہرے نیلے لباس میں ملبوس، سیاہ چوٹی کمر سے نیچے تک لٹکی ہوئی تھی۔ میں سکتے کسی حالت میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا، اور پھر بمشکل تمام میری آواز ابھری، سنیے۔ نسوانی جسم میں ہلکی سی تھرتھراہٹ سی ہوئی، اور پھر اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا، اور آنسوؤں سے لبریز ایک حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہ بے حد حسین تھی، اس کے چہرے پہ عجیب سی یاسیت چھائی ہوئی تھی۔ میں سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں زندگی کے اس شعبے سے پوری طرح روشناس نہیں تھا، لیکن یہ سلگتا ہوا حسن میری آنکھوں کے راستے دل میں اترتا چلا گیا۔ ان حسین اور بڑی بڑی آنکھوں سے، جن کے چہرے کے نقوش ان معمر خاتون سے کافی ملتے ہوئے تھے، آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، سنیے، شاید آپ کا نام فریحہ ہے۔ یہاں سب لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ میں سرفراز ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے ریلوے اسٹیشن پر دیکھا تھا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں خاتون کہ میرا نام سرفراز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے میرا چہرہ ان سے ملتا جلتا ہو کہ سب دھوکہ کھا رہے ہیں، لیکن آپ کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ یہ غلط فہمی آپ کے لیے سب سے زیادہ بھیانک ہو سکتی ہے۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، عامل پور کیوں آ گئے؟ تقدیر کا پھیر ہے، آپ سمجھدار ہیں، اچھا برا سوچ سکتی ہیں، اور ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ خاتون فریحہ بے اختیار ہو گئی اور دوڑ کر بڑھی اور میرے سینے سے سر ٹکا دیا۔ معاف کرو فرازی، مجھے معاف کر دو، میں اپنا تجزیہ نہیں کر پائی تھی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم سے دور رہ کر میں زندہ درگور ہو جاؤں گی۔ فرازی، اب مجھے معاف کر دو۔ وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ میرے حواس معطل ہوتے جا رہے تھے کہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔
سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ فریحہ کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو اس نے گردن اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر بولی، مجھے معاف نہیں کرو گے؟ اس کے کچھ امکانات ہیں کہ آپ میں سے کوئی سمجھداری سے کام لے لے۔ میں نے گہری سانس لے کر کہا، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ ہاں، میں سرفراز نہیں ہوں۔ پھر تم کون ہو؟ ایک تقدیر کا مارا۔ تم ہمارے ساتھ رہنا نہیں چاہتے؟ کاش رہ سکتا، میں نے کہا، اور وہ مجھے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے سے میں نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ میری بات پہ یقین نہیں کر پا رہی ہے۔ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، ایک درخواست قبول کر لو گے؟ حکم دیجیے۔ اگر میرے لیے تمہارے دل میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہی تو ٹھیک ہے، میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، مگر تمہارے آنے سے یہ سب کھل اٹھے ہیں۔ امی بھی خوش نظر آ رہی ہیں۔ صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لو۔ ابو کی موت نے ہم سب کو نیم مردہ کر دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے کچھ خوشیاں مل جائیں گی۔ بات میری رہ جاتی ہے تو میں اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لوں گی۔ دوسروں پہ کچھ ظاہر نہ کرو، صرف میری سزا قائم رکھو، صرف میری۔ میں پھر ہونٹ دانتوں میں دبا کر اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر میں نے کہا، میری دعا ہے فریحہ خاتون کے اس گھر کو کائنات کی ساری خوشیاں مل جائیں۔ میں ایک منحوس انسان ہوں، صرف اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ میری نحوست اس گھر کو اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ ہاں، میں نے یہ الفاظ کہے تھے، میں نے تمہیں منحوس کہا تھا۔ میں نے کہا تھا کہ تمہاری نحوست نے ہمارا جینا حرام کر دیا۔ میں ان الفاظ پہ بہت شرمندہ ہوں، بس غصے میں منہ سے نکل گئے تھے۔ فریحہ بولی، جی؟ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اور تم کہتے ہو کہ تم سرفراز نہیں ہو؟ اس نے افسردگی سے مسکرا کر کہا۔ خدا کا یہی حکم ہے تو یہی صحیح، میں سر خم کرتا ہوں، لیکن خاتون فریحہ آپ کو ایک وارننگ دینا چاہتا ہوں۔ کیا؟ بہتر ہے کہ دنیا کے سامنے بھی یہی ظاہر کریں کہ میرے اور آپ کے درمیان فاصلے ہیں، تاکہ جب سچائی سامنے آئے تو آپ کی زندگی تباہ نہ ہو جائے۔ اس کے بعد بات بنائے نہیں بنے گی، کوئی ذریعہ نہیں ہوگا آپ کے پاس۔ ہاں، تمہارے ان الفاظ کی وجہ جانتی ہوں۔ مجھ سے دور رہنا چاہتے ہو، مجھے سزا دینا چاہتے ہو۔ فرازی، مجھ سے زیادہ تمہیں اس دنیا میں کون جانتا ہے؟ خیر، اپنے لیے مجھے ہر سزا قبول ہے۔ شاید وقت میری مشکل حل کر دے، مجھے منظور ہے۔ میں نے بے چارگی سے گردن ہلا دی تھی۔ اس نے مجھے اداس نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، اور ہو سکے تو دوسروں کے سامنے میری توہین نہ کرنا۔ ہمیں کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی فریحہ صاحبہ، میں نے کہا۔ وہ خاموش رہی۔ بحالت مجبوری اس انوکھے ڈرامے کے لیے تیار ہو گیا تھا میں۔ موت کے جبڑوں سے نکلا تھا اور کوئی اور گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ اس موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا۔ اب اسی روشنی میں عمل کرنا تھا۔ میں نے کہا، آئیے فریحہ، باہر چلیں، آپ دوسرے لوگوں کو جو کچھ بتانا چاہیں بتائیں۔ جی، اس نے گردن ہلا دی۔ ہم باہر آ گئے۔ شریر لڑکے اور لڑکیوں کا غول جیسے منتظر ہی تھا۔ انہوں نے اس مختصر وقت میں بھی انتظام کر لیا تھا، چنانچہ ہم دونوں کو پھولوں سے لاد دیا گیا۔ سب میری آمد پہ خوشیاں منا رہے تھے، مگر میرا دل رو رہا تھا۔ وہ میں نہیں تھا جس کے لیے خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ فریحہ بھی بجھی تھی۔ خوب ہنگامہ رہا، البتہ ریحانہ بیگم ہم دونوں کا جائزہ لے رہی تھیں۔ رات کے کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے تنہائی میں کہا، لگتا ہے سرفراز میاں تمہارے درمیان اختلافات دور نہیں ہوا ہے۔ مجھے موقع مل گیا۔ میں نے کہا، یہ بات نہیں ہے چچی جان، ہم دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہوا ہے۔ کیا؟ ہم 1 ماہ تک اپنا تجزیہ کریں گے، الگ الگ رہ کر یہ فیصلہ کریں گے کہ مستقبل میں ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کو کس طرح خیال رکھنا ہوگا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ریحانہ بیگم بولی۔ اگر آپ اسے ہم دونوں کے درمیان رہنے دیں تو زیادہ اچھا نہیں ہوگا چچی جان، میں نے عاجزی سے کہا۔ الگ الگ رہنے سے تمہاری کیا مراد ہے؟ میرا مطلب ہے ہمارے درمیان تعاون اور مفاہمت رہے گی، بس قربت نہیں ہوگی۔ تم دونوں ہی سرپھرے ہو، مگر اب تم یہاں سے جاؤ گی نہیں۔ جی چچی جان، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ ذاتی طور پر مجھے تم سے بے حد شکایت ہے۔ کیوں چچی جان؟ یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ رحمان اس طرح ہمارے درمیان سے چلے گئے ہیں، تمہارا دل نہ پسیجا اور تم نے عادت کے مطابق ڈرامہ رچایا کہ تم سرفراز نہیں ہو۔ حالانکہ اس وقت تمہیں ساری رنجشیں بھول کر ہم سے افسوس کرنا چاہیے تھا، ہمارا سہارا بننا چاہیے تھا۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، بچے مرجھا کر رہ گئے ہیں۔ اگر تمہیں اب بھی ضد تھی تو تم عامر پور کیوں اترے تھے؟ کاش میں آپ کو ساری حقیقت بتا سکتا چچی جان۔ میں نے بڑی دعائیں کی ہیں تمہاری واپسی کے لیے۔ فریحہ اپنے رویے پر کتنا افسوس کرتی رہی ہے، تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال کوئی کسی کے دل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سونے کا انتظام میں نے دوسرے کمرے میں کیا تھا، فریحہ کو بھی بتانا ضروری سمجھا تھا۔ محسوس نہ کرنا فریحہ، یہ ضروری ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں کرو گے۔ ہاں فریحہ،
میں آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتا، میں نے آہستہ سے کہا۔ جیسے تمہاری مرضی، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ دوسرا اور پھر تیسرا دن گزر گیا۔ حالات کسی قدر قابو میں آ گئے تھے۔ بڑی کوششوں سے مجھے یہاں کے حالات معلوم ہوئے تھے۔ رحمان صاحب کا گھرانہ تھا جس کا وسیع کاروبار وغیرہ تھا۔ 2 بیٹے شاکر اور عامر تھے، 4 بیٹیاں تھیں جن میں فریحہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی شادی سرفراز سے ہوئی تھی جو دنیا میں تنہا تھا، چنانچہ اسے گھر داماد بنا لیا گیا۔ خود سر اور سرکش مزاج نوجوان تھا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا تھا، فطرتاً انتہا پسند تھا۔ فریحہ بھی خود پسندی کا شکار تھی، چنانچہ دونوں میں اختلاف تھا۔ پھر ایک دن رحمان صاحب نے اسے طلب کر کے فریحہ کی شکایت پر برا بھلا کہا۔ فریحہ بھی باپ کے ساتھ تھی۔ سرفراز خاموشی سے گھر چھوڑ کر چلا گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ بعد میں فریحہ کو اپنی زیادتی کا احساس ہوا۔ رحمان صاحب بھی پشیمان تھے کہ بیٹی کا گھر بگڑ گیا۔ پھر اچانک رحمان صاحب پر دل کا دورہ پڑا اور وہ جانبر نہ ہو سکے۔ یہ کہانی تھی سرفراز کی۔ میں نے اس کی تصویریں دیکھی اور ششدر رہ گیا۔ ایسا انوکھا ہم شکل شاید ہی کبھی دیکھا گیا ہو۔ وہ لوگ کافی حد تک اس سلسلے میں بے قصور تھے۔ اصولی طور پہ مجھے یہاں سے خاموشی سے نکل جانا چاہیے تھا، مگر یہاں میری بزدلی مجھے روک رہی تھی۔ اول تو میرے پاس ایک پیسہ بھی نہیں تھا، لباس بھی ان لوگوں کا دیا ہوا تھا، لباس تک سلامت نہیں تھا۔ اس عالم میں کیا فیصلہ کرتا؟ پھر باہر کا ہولناک ماحول۔ جس دن سے اس گھر میں داخل ہوا تھا باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ کئی بار نیت میں خرابی آئی تھی مگر ضمیر زندہ تھا۔ میں اپنے لیے اس خاندان کو فنا نہیں کرنا چاہتا تھا، البتہ اس الجھن میں تھا کہ اس ڈرامے کو کتنا طویل کیا جا سکتا ہے۔ فریحہ نے مجھے طرح طرح سے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر میں نے خود کو سنبھالے رکھا تھا۔ پھر ایک دن ڈراپ سین ہو گیا۔ شام کے 5 بجے تھے، باہر لان میں چائے کا بندوبست ہو رہا تھا کہ ایک کار اور اس کے پیچھے ایک پولیس جیپ اندر داخل ہو گئی۔ سب چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگے تھے۔ اس وقت سب ہی باہر موجود تھے۔ جیپ سے جس شخص کو ہتھکڑیوں سمیت اتارا گیا تھا اسے دیکھ کر میرا دل اچھل پڑا۔ نہایت خراب حلیے میں وہ سرفراز تھا۔ سب دم بخود رہ گئے۔ میں بھی اپنی جگہ ساکت تھا۔ کار سے ایک عمر رسیدہ صاحب نیچے اترے اور نانا جان کے قریب پہنچ گئے۔ آخا حامد حسین صاحب، آپ بھی یہاں موجود ہیں؟ ہاں، بچی کا اصرار تھا، کچھ دن کے لیے آیا ہوں، مگر یہ سب کیا ہے؟ نانا جان بولے۔ بڑا پریشان کن مرحلہ ہے، ذرا انہیں دیکھیے، یہ کون ہے؟ اتنی دیر میں تمام لوگ اس سرفراز کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ میرے قدم اپنی جگہ جمے ہوئے تھے۔ دل اندر سے چیخ رہا تھا، بھاگ جا، قیامت آ گئی ہے، بھاگ، فوراً بھاگ، مگر میں بھاگ نہ سکا۔ چچی جان، میں سرفراز ہوں، سرفراز مظلوم لہجے میں بولا۔ ساتھ کھڑے پولیس افسر نے اس کے منہ پہ الٹا ہاتھ رسید کر دیا۔ تم سے بولنے کے لیے منع کیا تھا نا؟ آپ بھی یہاں آ جائیں شاہ صاحب، نووارد نے کار کی طرف رخ کر کے کہا، اور اس میں سے ایک اور صاحب نیچے اتر آئے۔ سادہ لباس میں تھے مگر حلیے سے پولیس افسر معلوم ہو رہے تھے۔ نووارد نے کہا، یہ محکمہ پولیس کے بہت بڑے افسر ہیں، میرے پرانے ساتھی ہیں۔ محکمہ پولیس نے اس شخص کو گرفتار کیا ہے اور پولیس کا خیال ہے کہ یہ ایک خطرناک قاتل ہے جسے سزائے موت ہو گئی تھی، لیکن یہ تختہ دار سے فرار ہو گیا تھا۔ پولیس کے پاس اس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، جبکہ اس شخص نے یہ بات تسلیم نہیں کی اور اعلیٰ پولیس افسران سے کہا ہے کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ رحمان عظیم کا داماد ہے جو عامل پور کے رئیس ہیں۔ یہ بات شاہ صاحب کے علم میں آئی اور چونکہ شاہ صاحب یہ بات جانتے ہیں کہ میں عامل پور کا رہنے والا ہوں اور مرحوم رحمان میرے دوست ہیں، چنانچہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں بٹیا کی شادی کے وقت ملک میں موجود نہیں تھا، اس لیے اسے پہچانتا بھی نہیں تھا۔ مرحوم رحمان کا حوالہ ایسا نہ تھا کہ میں اس بات کو نظر انداز کر دیتا، چنانچہ میں نے شاہ صاحب سے درخواست کی کہ وہ میری مدد کریں اور وہ اپنے رزق پر صرف میری وجہ سے اس خطرناک مجرم کو لے کر یہاں آئے ہیں۔ اب آپ فیصلہ کریں۔ سب پر سکتہ طاری تھا اور میں خود بھی بت بنا کھڑا ہوا تھا۔ میرے اندر شدید کشمکش جاری تھی۔ چچی جان، للہ اس وقت پرانی رنجشوں کو ذہن میں نہ لائیں، میں موت کے دہانے پر ہوں، میری زندگی بچا لیں۔ فریحہ، مجھے معاف کر دو، مجھے بچا لو۔